بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور قابل قدر سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے اور ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے۔ اور اس امت میں پیدا فرما کر ہمارے اوپر بہت سارے کام فرض کیے گئے ہیں۔ اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے بہت سے نبیوں نے بھی دعائیں کی تھیں کہ یا اللہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما دے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس امت میں پیدا فرمایا اور اس کے لیے ہمیں چنا تھا۔ کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بنائے ہیں وہ انسانوں کو بنایا ہے، فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ فرشتوں کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ تو میرے پیارو، دنیا میں کسی فرشتے کو نبی بنا کر اگر بھیج دے تو وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا تھا۔ اسی وجہ سے دنیا میں کسی فرشتے کو نبی نہ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے نمونہ بن ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کیونکہ وہ تو 24 گھنٹے مہینوں اور سالوں عبادت میں مشغول رہے گا اور وہ تھکے گا ہی نہیں، نہ اسے بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، تو وہ آدمی کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اللہ نے فرشتوں کو جو بنایا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب انسان میں تو ہر چیز کا وہ رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، قضاء حاجت کے لیے بھی جائے گا، سوئے گا بھی، اٹھے گا بھی، نماز بھی پڑھے گا، لیکن فرشتہ اسے تو 24 گھنٹے عبادت ہی کرنی ہے، اسے سالوں سال تک بھوک ہی نہیں لگے گی، وہ سالوں سال تک عبادت میں مشغول رہے گا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کر لوگوں کو کیسے سکھاتا؟ اور پھر فرشتے میں اللہ تعالیٰ نے تو نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا ہے، اس لیے اس کو تو اطاعت ہی اطاعت کرنی ہے، اس کو تو اللہ کی ماننی ہی ماننی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور رہی بات انسان کی، تو انسان میں اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی دونوں کے مادے رکھے ہیں۔ انسان کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود اگر برائی سے بچے گا اور اچھائی کرے گا تو ثواب ملے گا، اگر برائی سے بچے گا اور اچھائی کرے گا تو ثواب ملے گا۔ یہی امتحان کا مطلب ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انبیاء علیہم السلام کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ انبیاء علیہم السلام خاص قوموں کی طرف تشریف فرماتے تھے، تشریف لاتے تھے، بیک وقت ایک ہی وقت میں کئی نبی بھی ہوتے تھے، ایک فلاں قوم کی طرف، دوسرا فلاں قوم کی طرف، دوسرا علاقے والوں کی طرف، کوئی کسی خاندان کی طرف، کوئی کسی قبیلے کی طرف، اور جب وہ نبی چلا جاتا، جب قوم میں بگاڑ ہونے لگتا تو دوسرا آ جاتا، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ کم و بیش
1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، لیکن جب ہمارے اور آپ کے آقا ہمارا محسن انسانیت فخر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ کب تک کے لیے میرے بھائی؟ قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا کہ آپ مشرق و مغرب کے لیے بھی آپ کو نبی بنایا، انسانوں کے لیے بھی نبی بنایا، جناتوں کے لیے بھی نبی بنایا، حتیٰ کہ قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات، جنات ہوں انسان ہوں، سب کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ یعنی آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ پر دین کو مکمل کر دیا گیا، شریعت کو کامل فرما دیا۔ اب آپ کے دین کے علاوہ کوئی چیز ذریعہ نجات نہیں ہے۔ جو شخص آپ کے دین کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو اس کی قیامت میں پکڑ ہوگی، اور انسانیت کو عزت نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر نہ چلے۔ نہ دنیا میں کامیابی ملے گی، نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ یہی دین محمدی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہی دین محمدی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، یہی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے، پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے۔ جتنا سیرت سے قریب ہوتا جائے گا، جتنا سیرت سے قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی پیغمبر علیہ السلام سے قریب ہو جائے گا، اتنا ہی پیغمبر علیہ السلام سے قریب ہو جائے گا۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم اور ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ صحابہ کو دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی نے صحابہ پر محنت کی تو وہ آپ کے کیسے صحابہ بنے، جانثار صحابہ، آپ پر جان قربان کرنے والے، آپ کا اتنا حکم ماننے والے، آپ کے فرما بردار۔ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تبھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اتباع تو لازم اور ضروری ہے، کرنی نہیں، لازم اور ضروری ہے، یعنی کرنی ہی کرنی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ یعنی جو شخص پیغمبر کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کا کہا مانا، جس نے رسول کی بات مانی، بس اس شخص نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، بس اس شخص نے اللہ کا حکم بھی مانا۔ اس لیے ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، شہری ہو یا دیہاتی، کہیں کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی نسل کا اور کسی بھی خاندان سے اس کا تعلق ہو، اس کو بہرحال
پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں، ہماری حالت آج بڑے افسوس کا مقام ہے کہ دنیا جہاں کی باتیں ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہاں پر کیا ہو گیا، کہاں جھگڑے ہو رہے ہیں، کہاں لڑائی ہو رہی ہے، کہاں پر کیا ہو رہا، ہمیں ہر چیز کا معلوم ہے۔ اور اس وقت حجاب کے اوپر جو بیٹیاں آندولن کر رہی ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں۔ ہمارے بچے جو پوچھ لیں آپ، یہ سب کے پاس تو موبائل ہیں، سب چیز اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ دنیا جہاں کی باتیں تو ہم جانتے ہیں، گناہ کی باتیں ایسی یاد ہیں کہ کبھی ذہن سے محو نہیں ہوتی ہیں، کبھی ذہن سے نکلتی نہیں ہیں۔ اور آج تو ٹیلی ویژن اور فلموں کا دورہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوری اسٹوریاں یاد ہوتی ہیں۔ اگر انہیں کچھ یاد نہیں ہے تو کلمہ یاد نہیں ہے، پیغمبر کی یاد نہیں ہیں، پیغمبر پر جو حالات گزرے ہیں، صحابہ پر جو حالات گزرے ہیں، نبیوں پر جو حالات گزرے ہیں، وہ یاد نہیں ہیں، وہ جو کام آنے والی چیز ہے وہ یاد نہیں ہے۔ یاد نہیں ایک الگ مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے نہ تو ہم انہیں پڑھنے کی فکر کرتے ہیں اور نہ ہی جاننے کی فکر کرتے ہیں۔ ایک بات ہے، زبانی دعویٰ بہت ہے، زبان سے بہت دعویٰ کرتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ زبان سے بہت وہ کرتے ہیں۔ ارے میرے پیارو، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں نعوذ باللہ کوئی خبیث النفس شخص شرارت کرے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے، ہمارا خون کھول جاتا ہے، اور کھولنا بھی چاہیے، ضرور کھولنا چاہیے، اور اس پر جتنا غصہ آئے اتنا کم ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہم نے خود کیسا تعلق قائم کر رکھا ہے، کہ ہمارا تعلق نبی سے ہے کیسا۔ اگر نبی کے بارے میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا خبیث النفس شخص شرارت کرے، کوئی کچھ برا کہے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے، ہمارا خون کھول جاتا ہے۔ لیکن پیغمبر سے ہمارا تعلق کیسا ہے، بڑا افسوس ہے۔ یہ زبانی جمع خرچ تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تعلق حلق سے نیچے نہ اترا ہو، کہیں ایسا تو نہیں یہ تعلق حلق سے نیچے نہ اترتا ہو، صرف زبان تک محدود ہو۔ ہماری زندگی سنتوں سے کتنی معبور ہے، سنتوں سے کتنی بھری ہوئی ہے، ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے کاروبار میں دیکھتے ہیں کہ آج کتنا منافع ہوا، آج کتنا نقصان ہوا، ہم اپنے کاروبار کی تو بڑی فکر رکھتے ہیں، اپنے بچوں کی بڑی فکر رکھتے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے نبی سے کتنا تعلق ہے اس بات کا بھی تو جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے اندر ہمارے نبی کے باتوں کا تذکرہ کتنا ہے، ہمارے نبی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، ہمارے صحابہ کے بارے میں جو ہم تک اس دین کو پہنچا کر چلے گئے، ان کے بارے میں ہمارے بچے کتنا جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ اگر وہ جانتے ہیں تو کیا جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اس ہیرو نے کتنی فلمیں بنا دیں، اس ہیروئن نے کتنے کام کر دیے، کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں بڑی اچھی خبر ہے، لیکن معلوم نہیں ہے اپنے نبی کے حالات، اپنے صحابہ کے حالات۔ بڑا افسوس ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر کتنی پیغمبر کی سنتیں زندہ ہیں، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، سمجھ رہے ہیں نا آپ، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ ہم اپنے گھروں کے حالات کو دیکھیں، اپنے بچوں کی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے آپ کی زندگیوں کو دیکھیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب اس کے لیے 24 گھنٹے میں سے
1 گھنٹہ نکالیں، آدھا گھنٹہ نکالیں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا وقت نکالیں۔ اس لیے نکالنا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنیں گے، اپنے صحابہ کے حالات سنیں گے، اپنے بڑے بزرگوں کے حالات سنیں گے، اس سے دلچسپی پیدا ہوگی، اس سے دل میں شوق پیدا ہوگا اور محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک بات کہی گئی تھی کہ کسی انسان کو کسی سے محبت ہو تو اس کی بات بڑی غور سے سنتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمیں تو اپنی نبی سے بہت محبت ہے، آپ لوگوں کو بھی ہے نا، ہاں تو اس لیے نبی کے حالات سنیں گے، اس سے دلچسپی پیدا ہوگی، محبت میں اضافہ ہوگا، انشاءاللہ دل میں سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا، اور ہمارے گھروں کے اندر سنتیں زندہ ہوں گی، ہمارے گھروں کے اندر سنتیں زندہ ہوں گی تو ہمارے گھر جنت کے باغ بن جائیں گے۔ میرے بھائی، ان غیروں کے طریقوں کو نکال دو، ہمارا نبی سب کچھ بتا کر چلا گیا، یہ غیر سب دنیا میں رہ جائے گا، کام آنے والی چیز کیا ہے؟ کام آنے والی چیز کیا ہے؟ ہمیں اپنے نبی کے حالات معلوم ہوں، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہوگی، تبھی تو ہم سنتوں پر آئیں گے، تبھی تو ہم اچھے اعمال کریں گے۔ اب غیروں کی باتیں ہمارے دل میں ہوں گی تو اس بات کی تو امید ہی نہیں ہے کہ جب غیروں کی بات ہم سنیں گے، غیر ہمارے اندر اپنی باتیں ڈالیں گے تو ہم دین کی طرف کیسے آ جائیں؟ اب مثال کے طور پر آپ کو کوئی ہیرو بلائے اور وہ آپ کو اپنی فلم کے بارے میں بتائے، فلموں کے بارے میں ہی بتاتا رہے پورے 24 گھنٹے، تو آپ کا دل کرے گا کہ میں نماز پڑھنے چلا جاؤں، یا میں قرآن پڑھ لوں، یا میں روزہ رکھ لوں؟ آپ کا دل کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ اور وہی بات نہیں، کوئی ایسا انسان جو دیندار ہو، ایک عالم ہو یا مسجد کا امام ہو، وہ آپ سے اپنے نبی کے حالات سنائے، آپ کو اپنے نبی کے واقعات بتائے، تو آپ کا دل کیا کرے گا کہ ہمارے نبی پر اتنے حالات گزرے، ہمارے نبی نے اتنی پریشانیاں جھیلی، ہم بھی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ جب سب چیزیں پیدا ہوں گی کہ ہماری سیرت و صورت اور عادت و اخلاق سنتوں کے رنگ میں رنگین ہو جائیں گی، سنتوں کے رنگ میں رنگین ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کو، جن مجلسوں میں آپ اپنا وقت دیں، جہاں بھی اللہ کی باتیں ہوں، اللہ کے نبی کی باتیں ہوں، ان مجلسوں میں اپنا وقت دیں، تو انشاءاللہ یہ مجلس ہمارے لیے نجات کا، ہدایت کا اور اصلاح کا ذریعہ بنیں گی۔ کریں گے انشاءاللہ سب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔